الحمد لله الذي أكرم الإنسان بالعقل والإحسان والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے انسان کو سب سے قیمتی دولت عطا کی ہے۔ وہ نہ سونا ہے نہ چاندی، بلکہ حسن اخلاق ہے۔ اخلاق وہ صفت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو دلوں کو جوڑتی ہے اور معاشرے میں محبت کے رنگ بھرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کتنی سادہ مگر کتنی گہری بات ہے۔ بہتری کا معیار نہ دولت ہے نہ شہرت، بلکہ اخلاق کی چمک ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، خواہ وہ کسی معمولی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حسن اخلاق کا آئینہ تھی۔ قرآن نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی، خون سے قدم تر ہو گئے، لیکن زبان سے نکلا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ ہے اخلاق کا وہ درجہ جو دشمن کو بھی دعا کا مستحق سمجھتا ہے۔ اخلاق وہ خوبی ہے جو عبادتوں کو جلا بخشتی ہے۔ نماز، روزہ، حج سب خوب ہے، مگر اگر زبان میں تلخی اور دل میں نفرت ہو تو عبادت کا نور بجھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے حسن اخلاق سے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جہاں روزے دار اور تہجد گزار پہنچتے ہیں۔ آج کے زمانے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب بھی الیکشن کا موسم آتا ہے ہمارے اخلاق کا موسم سرد پڑ جاتا ہے۔ بھائی بھائی سے، دوست دوست سے اور ہم مذہب ہم زبان لوگ صرف ایک ووٹ، ایک پارٹی یا ایک نظریے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں، انسانی بھی نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں الیکشن چند دن کا معاملہ ہے، مگر رشتہ، محلہ، خاندان ساری زندگی کا۔ انتخاب ختم ہو جائے گا لیکن تعلقات باقی رہے گا، اقتدار بدل جائے گا لیکن ایمان، اخوت اور اخلاق نہیں بدلنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ اختلاف ہو تو عدل کے ساتھ ہو اور مخالفت ہو تو عزت کے دائرے میں ہو۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ایک ووٹ ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے تو ہم نے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سبق سیکھا؟ میرے بھائیوں، ہم سب کو آخر میں ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ الیکشن کے شور کے بعد وہی گلیاں، وہی چہرے، وہی تعلقات باقی رہیں گے، تو کیوں نہ ہم ابھی سے دلوں کو صاف کر لیں؟ کیوں نہ ہم اپنی زبان کو نفرت سے بچا لیں؟ کیوں نہ ہم اپنی قوم کو وہ تحفہ دیں جس سے اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی اخلاق اور اتحاد کا تحفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ ٹوٹ جائے تو چہرہ بگڑتا ہے اور امت میں دراڑ آ جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اخلاق وہ کنجی ہے جو دلوں کے بند دروازے کھولتی ہے۔ اگر ہم نے اخلاق کھو دیا تو ہم نے ایمان کا حسن کھو دیا، اور اگر ہم نے اخلاق کو تھام لیا تو ہم نے امت کی بنیاد کو مضبوط کر لی۔ آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ میں اختلاف رکھوں گا مگر ادب کے ساتھ، میں رائے دوں گا مگر دل دکھائے بغیر،
میں اوڑھ دوں گا مگر رشتہ نہیں توڑوں گا، کیونکہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہماری زبانوں سے نرمی جاری فرما، ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم رائے میں اختلاف رکھیں مگر دلوں کو نہ توڑیں۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی واجعلنا من خیار عبادک واصلح ذات بیننا وادخلنا الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔